بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، جبکہ ہم تنزلی کی جانب تیزی سے گامزن ہیں۔ ہمارا کوئی جو سسٹم ہے وہ ابھی تک کام ہی نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ معاشی انڈیکیٹرز ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہوں، چاہے وہ ہمارے سماجی مسائل ہوں۔ ہم دل دل میں دھنستے جا رہے ہیں، نہ وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہماری یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ ہمیشہ نان پروفیشنل لوگوں کو لگایا جاتا ہے، اور جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے وہ اس کو کام ہی نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ زوال کی جانب ہے۔ سیاسی تقرریاں کی جاتی ہیں، سیاسی یا اقرب و پروری کے ذریعے یا پیسے کے بل بوتے پہ سیٹیں جو ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں، جس سے ہمارا نظام مملکت چلانے میں بے شمار دشواریوں کا سامنا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی اور پرائیویٹ ادارے ہوں۔ ہر جگہ دیکھیں تو ہر شعبہ جو ہے کوئی بھی ترقی کرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آج سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے اوپر چارج شیٹ تھی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اب سوال، انہوں نے کہا کہ مجھے سنا ہی نہیں گیا اور جوڈیشل کمیشن نے میرے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سابقہ ججز ریٹائرڈ ہیں، ثاقب نثار صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے ججز ہیں، جسٹس حسن شاہ ہے، باقی جتنے بھی اس دنیا سے جا بھی کچھ چکے ہیں، کچھ موجود ہیں، ان کے کبھی کسی نے اثاثے چیک کیے ہیں کہ انہوں نے اتنا مال کہاں سے بنایا؟ آپ اپنے ملک کے اندر باقی جوڈیشری کو دیکھ لیں، آپ کے سول ججوں کی حالت دیکھ لیں، سیشن ججوں کی حالت دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ سیشن ججوں کی حالت دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد کو دیکھ لیں۔ ان کے اثاثوں کی بھی چھان بین ہونی چاہیے، کیونکہ ایک صرف جسٹس جو نقوی صاحب ہیں صرف ان کو ہی آپ ٹارگٹ نہ کریں، باقی ججز کبھی کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی یا تو پولیٹیکلی انوالو ہے یا کسی اور طاقتور حلقوں کا اعلی کار بن کے وہ فیصلے کرتا ہے، حق کے اوپر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں کچھ ایماندار ججز جو ہے وہ حق پہ جب فیصلے دینے لگے ہیں تو ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی ڈویژنل بینچ نے عمران خان کی پارٹی کا جو انتخابی نشان تھا بلہ، اس کو ڈویژنل بینچ نے بحال کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر الیکشن کمیشن کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کا انتخابی نشان اڑانا، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا، اور ان کو کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی ویب سائٹ پہ اور آپ اپنے تمام جتنے بیلٹ پیپرز ہیں اس پہ بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کے خانے میں شامل کرے، بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن اس کی تعمیل کرے۔ الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کر کے کل ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کو دیکھیں گے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ یہ وہاں ڈویژنل بینچ کا فیصلہ ہے تو یہ سپریم کورٹ میں اس نے جانا ہی جانا ہے، اور جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو تب تک الیکشن کے جو ہے وہ دن بڑے قریب ہو جائیں گے، پھر یہ تاریخیں ڈلیں گی جیسے ڈل رہی ہیں، اور جیسے سپریم کورٹ کے اندر روزانہ لائیو تماشا لگا ہوا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے کس قدر کمپیٹنٹ وکلاء ہیں اور کس قدر کمپیٹنٹ ہمارے جسٹس صاحبان ہیں، اور کیسی گفتگو ہوتی ہے اور کس لہجے میں ہوتی ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اخلاقیات کا کیسے جناب ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اور کس قسم کے فیصلے جو ہے وہ انہونے ہونے ہو رہے ہیں، اور جو سب سے بڑی عدالت ہے اب اس کے اندر بھی ایک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کا تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں آ رہا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اگر ایک جماعت فیصلوں سے خوش ہے تو دوسری جماعت نے لازمی مخالفت کرنی ہے، تو یہ مخالفت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف ہوتا ہوا واضح نظر آنا چاہیے، نہ کہ انصاف کا صرف ترازو نظر آنا چاہیے۔
اب بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو شاید اگلے چند دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو یہ الیکشن پارٹی سنبھل سمیت لڑنے ہی نہ دیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ جو اگلی مخلوط حکومت بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس میں اپوزیشن نام کی برائے نام راجہ ریاض جیسا ایک کوئی شرطہ بٹھا دیں گے اپنی قومی اسمبلی میں اور نظام چلتا رہے گا اور وہی بلڈوز ہو کے بل پاس ہوتے رہیں گے, من پسند کی قانون سازی ہوگی جیسے ماضی میں ہوا ہے. اس سے ایک بات ضرور آپ ذہن نشین کر لیں کہ عوام کی کوئی خدمت والا کام نہیں ہوگا. عوام مزید بدتری کا شکار ہوں گے اگر اسٹرانگ حکومت نہ بنی تو. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر 2/3 یا سادہ اکثریت نہ ملی نون لیگ کو تو شاید نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی نہ ہوں, کیونکہ نواز شریف کبھی بھی کمزور حکومت کے ساتھ نہیں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے ابھی بھی وہ ان کا ایک ہی ہے کہ مجھے اگر کمزور حکومت دینی ہے تو معذرت, کیونکہ 3 دفعہ وہ ایک دفعہ بہت سٹرانگ حکومت بھی ان سے جو ہے اس کا بھی تختہ الٹ دیا گیا اور 2 دفعہ تو ان کے پاس کمزور حکومت تھی اور ان کو اس کے باوجود جو ہے وہ ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. اب کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کے پاس لوگ بھی ایکسپیرینس والے ہیں, وہ ڈیلیور کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ جو ابھی موجودہ سسٹم چل رہا ہے اس میں ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ابھی سوشل میڈیا ہے, اس کے بعد پبلک کے اندر بہت اویئرنیس. عمران خان نے جہاں اپنا بہت سارا نقصان کیا ہے, ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس نوجوان نسل کو اس نے بیدار کر دیا ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے بلوچستان سے اٹھ کے نیشنل پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ عام کامن خواتین ہیں, ان کو بھی اتنی ہمت اور جرت ہو گئی ہے. تو یہ تو اب آگے صورتحال جو آ رہی ہے اس میں تو آپ کو حق اپنے لینے کے لیے اٹھنا ہوگا اور حق چھین کے لینا ہوگا. ایسے کوئی نہیں ریاست آپ کو حق دینے والی, نہ کوئی شخص دینے والا ہے. جو ظالم ہے, جو جابر ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن عام شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کریں. اس سے عوام کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے. اور اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں, کیونکہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری نہ ہوئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ملک کے اندر مزید انتشار پھیلے گا اور آنے والے دنوں میں مزید عوام کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا. بہت شکریہ. اپنے گردنواں کے لوگوں کا خیال کیجیے.